مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا؟ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حنفی مسلک کیسے زیادہ رائج ہو گیا۔ تو اس سوال کا جواب میں خود اپنی طرف سے نہ دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کتاب ہے التنکیل، علامہ معلمی رحمہ اللہ کی، جو ابھی وفات پا چکے ہیں۔ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ تھے تو عرب کے، لیکن انہوں نے اس ہندوستان میں بھی تقریباً 30 سال کام کیا ہے، حیدرآباد میں وہ کام کرتے تھے۔ تو ان کی کتاب التنکیل، اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کا جواب لمبا ہے، میں چند باتیں اس جواب سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں انہوں نے کئی باتیں رکھی ہیں کہ حنفی مسلک بہت زیادہ رائج کیسے ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ جیسے حنفی مسلک کا حدیث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، ان میں آپ کو محدثین نہیں ملیں گے، الا ماشاء اللہ بعد میں آپ کو کچھ مل جائیں گے، لیکن بہت زیادہ محدثین آپ کو حنفی مسلک کے نہیں ملیں گے۔ تو اس میں علم کے لیے بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ میں، بہت ہی کم وقت میں آپ وہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنا ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آسان ہوا۔ جیسے آج بھی دیکھیے کتنے سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کورس چلاتے ہیں، بھئی 2 سال میں عالم بن جاؤ، 1 سال میں عالم بن جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو احناف کے یہاں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی حدیث کے حوالے سے، لیکن آپ دوسرے مسلک والوں کو دیکھیں، دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں، ان کے یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور ان کے ماننے والے حدیث کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت ساری قربانیاں دیتے تھے، بہت دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ لیکن حنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ ان کا جو معاملہ ہے، رائے قیاس ان کے ہاں زیادہ ہیں، قرآن، کچھ احادیث، اور زیادہ تر رائے قیاس پر ان کا مسلک مبنی ہے۔ اس لیے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوئے، کیونکہ ایک طرح کا ایک شارٹ کٹ ہے، اور کم وقت میں آپ جو ہے عالم بن سکتے ہیں، امام بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے حنفی مسلک کے زیادہ عام ہونے کی، کیونکہ یہ آسان بنا کے پیش کیا گیا۔ دوسری وجہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ حنفی مسلک ہی کے قاضی متعین ہوتے تھے۔ بعد میں جب حکومت میں حنفیوں کا اثر و رسوخ بڑھا، تو ان لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ جو بھی قاضی بنے گا، جو جج بنے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حنفی المسلک ہو، غیر حنفی جج نہیں بن سکتا۔ تو جج ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جج بنے، ہم کو بھی وہ عہدہ ملے۔ تو وہ ایک بہت عزت اور مقام والا عہدہ تھا۔ تو اس عہدے کی لالچ میں بھی بہت سارے لوگوں نے حنفی مسلک کو پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی، اور اس میں آگے بڑھے، اور جب جج بن گئے تو خود بھی انہوں نے اس کو پھیلایا، عام کیا۔ ظاہر ہے کہ جب جج اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹچ میں جتنے لوگ آئیں گے، اور وہ جہاں بھی جائے گا، جس طرح سے بات کرے گا، اس مسلک کو فروغ دے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے حنفی مسلک کے بہت زیادہ رائج ہونے کی۔ تیسری وجہ جو علامہ معلمی رحمہ اللہ نے بتائی ہے، وہ یہ کہ جبر، زبردستی۔ جب حکومت میں بہت سارے حنفیوں کو اثر و رسوخ ملا، تو انہوں نے زور زبردستی لوگوں کو حنفی بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنے کوڑے مارے گئے۔ تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ باقاعدہ کئی جگہوں پر تو لڑائیاں تک ہو گئی ہیں، مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی حکومت کا پاور، حکومتی عہدوں کا استعمال، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسلک بہت آگے بڑھا۔ اور چوتھی وجہ جو حنفی مسلک کے رائج ہونے کی ہے، وہ یہ کہ اس مسلک میں، اس فقہ میں گنجائش بہت زیادہ ہے۔ گنجائش یعنی آپ نے کوئی جرم کیا، کوئی پاپ کیا، تو اور مسالک میں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ کٹنا ہے۔ آپ نے زنا کیا، آپ کو رجم ہونا ہے۔ آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی کوئی سزا طے ہے، تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن حنفی مسلک میں بہت سارے لوگوں نے بچاؤ کے راستے دیے کہ آپ اس طرح سے چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، آپ نے اس طرح سے زنا کیا تو آپ کو جو ہے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عبادت سے بھی بھاگنے کے راستے دیے گئے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب کسی بھی مسلک میں آپ جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے جو آپ پر فرض ہے، لیکن حنفی مسلک میں آپ دیکھیں گے تو ہیلا ہے، یعنی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو، اپنا سارا مال کسی کو ہیبہ کر دو سال گزرنے سے پہلے، اور بعد میں جو ہے واپس لے لو، تو آپ زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے، کیونکہ جو ہے سال گزرا ہی نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں حنفی مسلک میں کہ آدمی نے دیکھا کہ اس میں تو ہم جرم کر کے بھی بچ سکتے ہیں، اور دوسرا ہم بہت ساری عبادتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ عبادتوں سے فرار کا راستہ اور جرم سے بچاؤ کا راستہ جتنا
हनफी मसलक में लोगों को दिखा वो दूसरे मसालिक में नहीं दिखा। तो आदमियों में अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। ख़ुद कुरान ने कहा है कि मेरे जो अच्छे बंदे वो कम हैं, गुनहगारों की तादाद ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छाइयों की तरफ लपकना, अच्छाइयों की तरफ जाना ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बुराइयों की तरफ जाना ये आसान होता है। इसलिए इन लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा रुख किया। ये भी एक वजह है हनफी मसलक के आम होने की। और आगे बढ़ते हैं। एक और वजह हनफी मसलक के आम होने की ये है कि इस मसलक की बुनियाद सबसे ज़्यादा झूठी अहादीस पर है। आप चारों मसलक बल्कि जितने भी मसालिक आप देख लें, जितनी ज़्यादा झूठी हदीसें फ़िक़्ह हनफी में हैं उतनी ज़्यादा झूठी हदीसें किसी भी मसलक वालों के पास नहीं है। ये ख़ुद इस दौर के हदीस के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने भी इस सिलसिले सहीह में लिखा है कि फ़िक़्ह हनफी में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें हैं, जबकि दूसरे मसालिक में उतनी ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें नहीं हैं। हर मसलक के पास गई हैं ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें, उन्होंने छान फटक भी किया है और कुछ हदीसों को लेकर गलतफ़हमी के शिकार भी हुई हैं। हर मसलक ने गलती किया, सब ने गलती किया, उससे इनकार नहीं है। लेकिन हनफी मसलक में ऐसी हदीसों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो गढ़ी गई हैं, झूठ बोली गई हैं। उनमें से ऐसी हदीसें भी हैं जो अपने मसलक को आगे बढ़ाने के लिए गढ़ी गई हैं, मसलक को फ़रोग़ देने के लिए। जैसे एक हदीस में बाकायदा ये कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हनीफ़ा सिराज उम्मती, अबू हनीफ़ा मेरी उम्मत के चिराग हैं। तो ऐसी ऐसी हदीसें बनाई गई कि वो अल्लाह के नबी का नाम लगा के इस मसलक को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस चीज़ ने भी थोड़ा सा रोल अदा किया है इस मसलक को आम करने में। और ये बात भी मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि फ़िक़्ह हनफी में ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें बहुत ज़्यादा क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि इस मज़हब के मानने वालों में बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन और हदीस के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं पाएंगे। ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की हदीस पे अपनी कोई किताब नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि बाकी जो जितने भी अइम्मा हैं सबकी हदीस पर अपनी किताबें हैं, सबकी किताबें हैं, सनद के साथ उन्होंने अपनी हदीसें दर्ज की हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने बज़ाते ख़ुद हदीस की कोई किताब तसनीफ़ नहीं की है। और इसके अलावा इनके जो मानने वाले थे उनके यहाँ भी हदीस बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाद में कुछ लोग पैदा भी हुए जिन्होंने हदीस पे काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके यहाँ हदीस के इमाम पैदा नहीं हुए। इसकी वजह से इनके यहाँ ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें बहुत ज़्यादा रहीं। लेकिन जो दूसरे मसालिक हैं उनके यहाँ भी ज़ईफ़ मौज़ू हदीसें हैं, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं है। क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह की तो बात ही मत कीजिए कि उनकी किताब मुस्नद अहमद जो है इतना हदीस का एक इंसाइक्लोपीडिया, हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो ये जो दीगर अइम्मा थे ये मैदान हदीस के भी शहसवार थे, वो फ़िक़्ह और फतवा में भी इमाम थे और हदीस के भी इमाम थे। और उनके मानने वालों के अंदर भी फ़िक़्ह के साथ साथ हदीस से भी मोहब्बत आम होती गई। इसलिए उनके यहाँ ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें ज़्यादा नहीं है फ़िक़्ह हनफी की बनिस्बत। ये चंद असबाब हैं फ़िक़्ह हनफी के राइज होने के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी है, बल्कि मैंने शुरू में कह दिया है कि मैं फ़िक़्ह हनफी के राइज होने के वो असबाब आपके सामने रखता हूँ जिससे इस वक्त के इस सदी के एक बहुत बड़े इमाम ने पेश किया है, अल्लामा मुअल्लिमी रहमतुल्लाह ने। उनकी किताब अत-तनकील है, आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। तो इस किताब में उन्होंने ये बातें बयान की है और भी तफसील उन्होंने दी है। जो तफसील पढ़ना चाहते हैं वो इस किताब में जाके पढ़ सकते हैं, किताब अरबी में है।